نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم تمام امت مسلمہ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ایک مقصد کے تحت رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو محترم بزرگوں، نوجوانوں، ذمہ داران مسجد، خواتین اسلام اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا میں دو عظیم مخلوقات کو پیدا کیا۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات ہیں جو اس دنیا میں رب العالمین کے موجود ہیں، ان میں سے دو بڑے طبقوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ ان میں سے ایک طبقہ انسانوں کا ہے اور ایک طبقہ انسانوں اور جنوں کا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پیدائش کا ایک عظیم مقصد بھی رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ ان دونوں کی پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا ہے، اور کہا اللہ رب العالمین نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو ہمیں اب یہ بات واضح طور پر اچھی طرح بات معلوم ہو گئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے ساتھ ایک اور مخلوق جنوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یہ بھی فرماتا ہے جو مرد ہو یا عورت نیک کام کرے، اچھے کام کریں تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں دنیاوی زندگی میں بہترین زندگی عطا کرے گا۔ جو مقصد کو پہچان لیں، پہچاننے کے بعد نیک کام کریں گے تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ان لوگوں کو بہترین زندگی عطا کرے گا۔ اور یہ دنیاوی حد تک نہیں، صرف دنیا میں ہی بہترین زندگی عطا کرے گا، بعد میں نہیں۔ اللہ رب العالمین اور آگے فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، ہمیں انہیں دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد اخروی زندگی میں بھی اس کا بہترین سے بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ تو دو مقاصد ہے، یہ کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کون لوگ؟ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے مقصد کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پہچانتے ہیں، پہچان لینے کے بعد اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ گامزن رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں اور آپس میں ایک دوسروں کو صبر اور حق کی تلقین کرتے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں۔ تو ہمیں کامیابی دنیا کی زندگی میں بھی مل رہی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی مل رہی ہے جو لوگ مقصد کو پہچانیں گے۔ جو لوگ مقصد کو نہیں پہچانیں گے، اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں بھی کہتا ہے کہ ہم ان کی دنیا بھی برباد کر دیں گے اور آخرت تو ان کی برباد ہونے ہی والی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے اگر ہم اپنے مقصد کو نہیں پہچانیں۔
اللہ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین بہترین بدلہ بھی عطا کرتا ہے جو مقصد کو پہچانے بغیر دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، خوش ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ لوگ آج نہیں تو کل سنور جائیں گے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں گے، پہچان کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو محترم بھائیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا مقصد ہمیں جب ملتا ہے، جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں تو اس میں سے ایک ذکر یہ ہے کہ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اسی طرح شام کی دعا بھی ہے۔ ان دو دعاؤں میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے ہی نام سے صبح کرتے ہیں، تیرے ہی نام سے شام کرتے ہیں، تیرے ہی نام سے ہم زندہ ہوتے ہیں، تیرے ہی نام سے ہم مرتے ہیں، اور تیرے ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اس دعا سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جا رہی ہے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی طرف بڑھ کر جانا ہے۔ ہمیں اور جن انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اچھی دولت سے نوازا ہے، وہ ہے عقل۔ بے شمار مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، لیکن عقل کی دولت سے انہیں محروم کر دیا ہے۔ انسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں عقل دیا ہے۔ عقل اس لیے دیا کہ انسان حق اور باطل میں فرق کر سکے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس میں تمیز کر سکے، ہدایت والا راستہ کون سا ہے اور بغیر ہدایت والا راستہ کون سا ہے، جنت کو لے جانے والا راستہ کون سا ہے اور جہنم سے بچ کر زندگی گزارنے والا راستہ کون سا ہے۔ اس لیے اس پہچاننے کے لیے، اس میں تمیز کرنے کے لیے رب العالمین نے ہم انسانوں کو عقل جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین یہی آگے بھی یہ بات فرماتا ہے، انسانوں کے سلسلے میں یہی فرماتا ہے کہ ایسے انسان اس دنیا میں بسر ہے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے مقصد کے پہچان نہیں رہے بلکہ اپنی بے مقصدانہ زندگی گزارتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس ایک ایسے دل ہے جن سے یہ سمجھتے نہیں، لہم اعین لا یسمعون بہا لا ینظرون بہا، یعنی ان کے پاس ایسے آنکھ ہے جن سے یہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس ایسے کان ہیں جن سے یہ سنتے نہیں۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے یہ جانور ہے، جانور بھی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جو لوگ یہ تمام اعضاء کو رکھتے ہوئے، آنکھ رکھتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے، دل رکھتے ہوئے رب العالمین کی شان اور اس کے مرتبے کو نہیں پہچانتے، اپنے مقصد کو نہیں پہچانتے، ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ جانور بھی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے، گئے گزرے کہا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیے جانوروں کی مثال تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کسی جانور کو بھٹکے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اگر اسے کہا جائے کہ یہ راستہ تیرا نہیں تو وہ خود بخود اپنا راستہ بنا کر سیدھے راستے کی طرف چل لیتا ہے۔ لیکن انسان ایسے جو اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں، جن کو بار بار دھمکایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، اچھے راستے پر بلایا جاتا ہے، لیکن ان کے آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہرگز نہیں ہٹ رہا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ لوگ ہی بتا رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین خود ہمیں وقتاً فوقتاً اپنے مقصد سے روشناس کراتا ہے، اپنے مقصد کی طرف ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ کیسے؟ زلزلوں کے ذریعے سے، طوفانوں کے ذریعے سے، آندھیوں کے ذریعے سے، طرح طرح کے عذابات کے سلسلے سے اللہ رب العالمین ہمیں ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسان تو سدھر جا، تیرا وقت آ گیا ہے۔ جو دنیا کو تو نے اپنا ہر چیز مان کر رکھا ہے، یہ دنیا تجھے ہمیشہ کی رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ تجھے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ہمیں انسانوں کو بڑے بڑے عذابات دینے سے پہلے انہیں چھوٹے چھوٹے عذابات سے دوچار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے عذابات میں ملوث کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہمیں انہیں چھوٹے عذابات کا مزہ چکھاتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم نے چکھا؟ ابھی 2-3 سال پہلے کرونا جیسی بیماری سے ہم نے اپنے آپ کو اس کا مزہ چکھایا، اور اس کے بعد ابھی جو زلزلے
دوسرے ممالک میں آئے جس کا مزہ وہ لوگ بھی چکے، ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا کہ کیسے بستیاں اللہ رب العالمین نے اجاڑ کر رکھ دیا، کتنے بچے یتیم ہو گئے اور کتنے خواتین بیوہ ہو گئیں اور کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ یہ تمام اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ انسانوں کو اپنے مقصد کا، اپنے وجود کا مقصد کیا ہے سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم ابھی بھی اپنے مقصد کو نہیں پہچانیں گے تو کبھی اور وقت نہیں آئے گا کہ ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ آج بھی اگر ہم اس رمضان کے مہینے سے جو ایک مہینے میں رب العالمین کی عبادتیں کی، یہ ساری عبادتیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ ایک اللہ رب العالمین ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے، اسی کو ہر جگہ پکارنا چاہیے، اسی کے ذکر کو بلند کرنا چاہیے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں یہ رمضان سکھاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مقصد کا وجود بھی بتاتا ہے رمضان۔ تو محترم بھائیوں اور خواتین اسلام، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے وجود کا مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ عہد الس جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہمیں نکالا، جس میں ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، قیامت تک آنے والے سارے لوگ موجود تھے، اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے سامنے ہم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے میں یہ وعدہ آپ لوگوں سے اس لیے لے رہا ہوں کہ تم اس دنیا میں جانے کے بعد تم اس دنیا کے مست و مگن میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے مقصد کو، اپنے وعدے کو بھلا بیٹھو گے۔ تو رب العالمین کہتا ہے میں اس لیے وعدہ لے رہا ہوں۔ ہوا بھی ایسے ہی کہ ہم اس دنیا میں آئے اور ہمارے آنے کے بعد ہمیں اپنے مقصد سے بھول بیٹھے ہیں، ہمیں ہمارے مقصد کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ آج کے دور اور بہت پچھلے ادوار کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے، جو بے مقصدانہ زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ صبح میں کھانا، شام میں کھانا، اچھا پہننا، یہی ہمارا مقصد بن چکا ہے۔ ان لوگوں کے سلسلے میں بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، یہ لوگ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یہ لوگ ایسا کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اور رب العالمین ان لوگوں کے سلسلے میں کہتا ہے وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے آج ہمارے بھائیوں کا، ہمارے امت مسلمہ کا، ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ ہمیں کھانا چاہیے، پینا چاہیے، پھرنا چاہیے، عائش کرنا، یہی ہمارا مقصد بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ٹارگٹ نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے ہمارے سامنے کوئی مقاصد نہیں ہے اور کوئی ٹارگٹ بھی ہم نے نہیں رکھا ہے۔ جو لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں کہتا ہے ان کا ٹھکانہ کل قیامت کے دن جہنم ہونے والا ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا یہ سارے کے سارے صحابہ، ہر صحابی اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بے حد محنت کیا کرتے تھے۔ صرف ان کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ان کا ٹارگٹ یہی کہ ہم مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے سلسلے میں بے شمار صحابہ کی مثال آپ لے سکتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں مہمان بن کر جاتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اور انہوں نے اپنے مقصد کو اتنا لازم پکڑ کے رکھا کہ ان کی وفات کی خبر موجود ہے وہ کہاں ملتی ہے؟ ہمیں استنبول میں ملتی ہے، قسطنطنیہ میں ملتی ہے۔ کیوں؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں رہنے والے صحابی، اور ان کی قبر جا کر کہاں؟ قسطنطنیہ میں ملتی۔ دنیا کے کونے کونے میں بے شمار صحابہ کی قبریں ہمیں ملتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے انہوں نے دنیا کے کونے کونے کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ انی احبک، میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اے معاذ میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت معاذ کا بھی یہی حالت تھی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف روانہ کیا، یمن کے طرف داعی بنا کر مبعوث کیا، بھیجنے کا ارادہ کیا، مبلغ بنا کر بھیجا، صدقہ وصول کرنے والے بنا کر بھیجا، تو بھیجتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے معاذ تم اب جا رہے ہو، تم اب اس سفر کے لیے جا رہے ہو، جب تم دوبارہ تمہارا سفر ختم کر کے جب تم دوبارہ واپس آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا گزر واپس آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر سے ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات بتانا چاہ رہے تھے کہ پیشن گوئی بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں کچھ دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے والا نہیں ہوں. لیکن ایسے صحابی جس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور وہ صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، اگر چاہتے تو وہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کام کے لیے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، جب تک آپ زندہ رہیں گے میں آپ کی خدمت کرتے ہوئے یہی رک جاؤں گا. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے مقصد کو سمجھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری انہیں سونپی تھی، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لوٹ کر یمن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو محترم بھائیوں، بہت سارے صحابہ کی مثال ہم لے سکتے ہیں جنہوں نے اپنے مقصد کو جانا اور پہچانا. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اور آپ کو اپنے مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. کامیاب کون ہے؟ آج کے دور کا کامیاب انسان کون ہے؟ لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس دھن دولت ہو وہ کامیاب سمجھتا ہے، اور جس کو دیکھ کر لوگ عزت کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، جس کو دیکھ کر لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، جس کے پیچھے 4 لوگ چلتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور جس کے پاس عہدے، منصب، گھر، یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. لیکن قرآن کی نظر میں، اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیے جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیے جائیں، تو یہی لوگ اصل کامیاب ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے لوگ سلام کریں، آپ کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، آپ کے پاس زیادہ مال ہو، آپ کے پاس زیادہ عہدے ہوں، یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اگر آپ جہنم کی آگ سے بچائے نہیں جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی کامیابی نہیں ہے. آپ کی کامیابی وہی کامیابی ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں اور آرام سے جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. تو محترم بھائیوں، ایمان والوں کی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہیں اس شخص پر اور کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس آدمی پر جس کے سامنے جہنم کا گڑھا ہو اور وہ آرام کی نیند سوتا رہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بہت بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے شخص پر جس کے سامنے جہنم کا بہت بڑا گڑھا ہے اور وہ آرام کی نیند سوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. لیکن ایمان والوں کی مثال اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایمان والوں تو وہ ہوتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ایمان والوں کی مثال کیا ہے؟ جب دن ہوتا ہے تو دن میں بھی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، اور ویسے ہی جب رات ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے خوف سے اپنے پہلو کو، پیٹھ کو بستروں کے بل نہیں لٹاتے، بلکہ ویسے حالت میں بھی رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، خوف کے ساتھ اللہ رب العالمین کی امید کے ساتھ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ وہ انہیں وہ امید، وہ جہنم کا عذاب، وہ جو آگے گڑھا ہے اس سے وہ ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف رکھتے ہیں. تو محترم بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح آج ہم نے رمضان کے مہینے میں راتوں میں اٹھ کر عبادتیں کی، رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے کمتر سمجھا ہے، تو اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی ایسی ہی عبادتوں کو کرنا چاہیے. اس کے بعد ایمان والوں کی مثال کے بعد ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور کہے گا اب تیرا کام ختم، اب تجھے اس دنیا سے اٹھ کر جانا ہے. تو اس وقت آدمی کہے گا رب ارجعین رب ارجعین، اے اللہ مجھے دوبارہ لوٹا دے، مجھے دوبارہ لوٹا دے، میں کچھ نیک کام کر کر واپس آؤں گا. تو رب العالمین کہے گا اب کوئی وقت باقی نہیں رہا، جتنا وقت ہم نے تجھے دیا تھا تو نے اس میں جو کچھ بھی کیا وہی اسی کے حساب سے تجھے بدلہ دیا جائے گا. موت کا فرشتہ آنے کے بعد کسی قسم کے عذر قبول نہیں ہوگا. موت کے بعد ہمیں قبر کے گڑھے میں جانا ہے. موت کے بعد مجھے اور آپ کو قبر کے گڑھے میں جانا ہے. یہ قبر زمین کا پیٹ ہے اور یہ زمین قبر کی پیٹھ ہے. اس پیٹ میں جانے سے پہلے ہمیں پیٹھ کے اوپر رہتے ہوئے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس پر ہمیں نظر ہونی چاہیے. اس پیٹھ پر چلتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین سے دغا بازی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں. اس پیٹ کے اندر جانے سے پہلے جو کچھ بھی برائیاں میں اور آپ کر رہے ہیں اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے. کیوں کہ اس پیٹ کے اندر چلے جانے کے بعد
اللہ رب العالمین کے علاوہ، ہمارے اعمال کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کام آئے گا۔ ہم جو کچھ بھی یہاں اعمال کر رہے ہیں اس زمین پر چلتے ہوئے، رب العالمین کی نافرمانی، لوگوں کو دھوکہ دینا، حرام کمائی کمانا، لوگوں کو تجارت میں دھوکہ دینا، ایسے جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک دن مجھے اس زمین کے اندر جانا ہے، تو اس وقت میری خبر میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، یہ ہر مسلمان کو، ہر مومن بندے کو سوچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد قبر کے بعد حشر کا میدان آنے والا ہے، تمام لوگوں کو رب العالمین اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر خود ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں اپنے آپ کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت کوئی ہماری بات لے جا کر رب العالمین کے سامنے رکھنے والا نہیں ہوگا۔ آج کی دنیا کی دور میں اگر کسی بڑے آدمی سے ملنا ہے تو ہم کسی اور ایک آدمی کو لے کر جاتے ہیں، تم ان سے اچھا بات کرتے ہو، میری بات ان تک پہنچا دینا، ایسی تیاری کر کر ہم جاتے ہیں۔ لیکن کل میدان محشر میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہوگا، ہمارے اعمال ہوگے، لوگ اپنے آپ کے پڑے ہوئے ہوں گے، سب آدمیوں کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ خود رب العالمین پوچھے گا۔ رب العالمین ہر چیز کا ہم سے بدلہ لے گا، ہر قول کا، جو کچھ بھی ہم اپنی زبانوں سے نکال رہے ہیں، جس کی بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، جس کی بھی ہم برائی کر رہے ہیں، جس کے بھی تعلق سے ہم نے اپنا ذہن کو بدگمان بنا کر رکھا ہے، ان تمام چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ اور وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ ہے ہم کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں لائیو آپ کو بتائی جائے گی۔ آج کی دنیا میں بھی ہم اس موبائل فون کے ذریعے سے ہر چیز کو لائیو دیکھ لیتے ہیں، ہر چیز یہ موبائل فون ہمیں بتا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ایسی نعمتیں ہمیں دینے والا، کیا یہ اس چیز پر قادر نہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال کا لائیو ہمیں بتا دے؟ ضرور قادر ہے، وہ ایک کر دکھائے گا کہ تو ایسے ایسے کام کیا کرتا تھا، بند کمرے میں بھی ایسے کام کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے بھی تو ایسے کام کیا کرتا تھا۔ تو محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہی ہے، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے مقصد کو پہچاننے کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے مقصد کو پہچانتے ہوئے مقصد کی زندگی کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور اس کی عبادت کے ساتھ نیک کاموں میں آگے بڑھنا، اور آپس میں ایک دوسروں کو اس کی بات کو دوسروں تک پہنچانا، حق بات کی تلقین کرنا اور صبر کی وصیت کرتے ہوئے جانا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کو مقصد زندگی بنا کر، اللہ کی رضا کو مقصد زندگی بنا کر تن من دھن کی قربانی دینا، اور ہر ایک سانس میں یہ کہنا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے شب و روز، میرا لیل و نہار، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جو عبادت مطلوب ہے وہ مجاہدے کے سطح کی عبادت مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو اطاعت مطلوب ہے وہ مجاہدے کی سطح کی اطاعت مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو تقوی مطلوب ہے وہ مجاہدے کا سطح کا تقوی مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو دین سے ہلکا پھلکا تعلق یہ منظور نہیں، دین میں اور اس کی عبادتوں میں کمزور رشتہ یہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو اگر کوئی چیز منظور ہے وہ ہے مجاہدے کی سطح کی عبادت کرنا، اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکا دینا، جس طرح آج ہم نے اس مہینے میں ہر عبادت کو مجاہدے کی سطح پر کر دکھایا۔ ہم نے مجاہدے کے سطح پر کر دکھایا کہ ہم روزہ رکھ رہے تھے، اتنی گرمی میں بھی ہم نے روزہ رکھا، لیکن کبھی اپنے حلق کو پانی سے نہیں بھگویا۔ کیوں؟ یہ مجاہدہ، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ ایسی عبادتوں کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، ایسی عبادتوں کو کرنا چاہیے۔ تاریخ کی ہستیاں جو ہمارے انبیاء اکرام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں، ان کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو ان کی زندگی سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم انسانوں سے، مجھ سے، آپ سے، تمام انسانوں سے علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، اے انسان دیکھ تو صحیح تو کن لوگوں کے راستے پر چل رہا ہے۔ اے انسان تو دیکھ تو صحیح کن لوگوں کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں حضرت آدم علیہ السلام کو خود کو تھکانا پڑا تھا۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں حضرت نوح علیہ السلام کو رونا پڑا۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ کو نار نمرود کے سامنے پیش کرنا پڑا تھا۔ جس راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے خود کو
لٹا دینا پڑا، جس راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں چند درہموں میں بکنا پڑا تھا، جس راستے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو لکڑی کی طرح چیر دیا گیا تھا، جس راستے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، جس راستے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑی اذیتوں سے دوچار کرنا پڑا، اور جس راستے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی گریہ وزاری کرنی پڑی تھی، اور جس راستے میں میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس کو بڑی اذیتوں سے گزرنا پڑا تھا، اس راستے پر میں اور آپ چل رہے ہیں، اس راستے پر ہمارا اور آپ کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن ہماری حالت کیسی ہے اور ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کی حالت کیسی ہے؟ انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ رب العالمین کی دعوت دیتے رہے۔ بے شمار انبیاء کرام ہیں جن کی زندگیوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اس دین کے خاطر، اس مقصد کے خاطر کتنی محنت کی، کتنا اپنے آپ کو تھکایا۔ صحابہ کی زندگیوں کو بھی اگر آپ پڑھیں گے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تمام لوگوں کی زندگیوں کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، لیکن جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ راستہ ہم سے مجاہدہ چاہتا ہے، اپنے آپ کی قربانی چاہتا ہے۔ جس طرح آج ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قربانی پیش کی تھی، بہت سارے قربانیاں ہم نے اس مہینے میں پیش کی، تو یہ مجاہدہ مجھ سے اور آپ سے ویسے ہی قربانی چاہتا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر چلنا چاہتے ہیں تو یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ پھولوں کا راستہ نہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں ہمیں قدم قدم پر کانٹوں سے گزرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالنا پڑے گا، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا پڑے گا، اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالنا ہی پڑے گا اگر اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جنت کو اللہ رب العالمین نے ناگوار باتوں سے گھیر دیا ہے، ناگوار باتوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو اللہ رب العالمین نے خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ لیکن آپ لوگ اب سوچ کر دیکھیں کہ ہم اپنی خواہشات کو، اچھی بری جو کچھ بھی خواہشات ہے اس کو تمام کرتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن جنت کو رب العالمین نے جیسے بنا کر رکھا ہے ہمیں اور آپ کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے ہم ایک خواہش کو بھی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو بھی کرنے کے لیے ہر قسم کی محنت کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، گھر والوں کو دھوکہ دینا ہے، جو کچھ کرنا ہے ہم کر لیتے ہیں، لیکن اپنی خواہش کو قربان نہیں کرتے۔ محترم بھائیوں، یہ راستہ ہمیں اور آپ کو قربانی چاہتا ہے، ہر قدم پر ہمیں قربانی دینا ہے۔ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئی جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئی جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ وہ یہیں سے لوٹ جانا چاہیے کہ جن کو اپنی زندگی پیاری ہے تو اس دنیا سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ مسلمان ہونا بہت آسان نہیں ہے، مسلمان ہونا ہمیں بہت بڑا امتحان کا دعوت دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جس کلمے کو ہم ماننے والے ہیں، اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑے مقاصد ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینا پڑے گا۔ تو محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو جو سبق دیتا وہ ہے، سب سے پہلے صبر کا سبق دیتا ہے، سب سے پہلے صبر کا سبق دیتا ہے، اور اس کے بعد حوصلہ افزائی کا سبق دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنی انا کو کچلنے کا سبق دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنی خواہشات کو رد کرنا، اپنے خواہشات کو ٹھٹکارنے کا سبق دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو اپنے نفس امارہ سے لڑنے کا سبق دیتا ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو اس مہینے کے ذریعے سے لے کر جائیں گے اور اس مہینے سے اس تمام صفات کو اپنے اندر لائیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی، ہم اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہوں گے۔ محترم بھائیوں، تیسری بات ہے مسجد کے تعلق سے، ہم اور آپ جہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں ہمارا جمع ہونا ایک نسبت کی وجہ سے ہے۔ ہم اور آپ اس مسجد کے وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے گھر ہیں، اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے گھر ہیں۔ جس طرح آج ہم اس مہینے کے اندر ان مسجدوں کو، اپنے آپ کو حاضری کر کر مسجدوں کو سجا رہے ہیں، مسجدوں کے رونق کو بڑھا رہے ہیں، کیا اس مہینے کے بعد بھی ہم ان کو ویران کر دیں گے؟ ان قلعوں کو ویران کر دیں گے؟ کیا یہ مسجدیں صرف اسی لیے بنائی گئی کہ رمضان کے مہینے میں آ کر عبادت کیے جائیں اور باقی مہینوں میں چھوڑ دیے جائیں؟
محترم بھائیوں، مسجدوں کے بہت بڑے مقاصد ہیں۔ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے کہ 5 وقت آئے نماز پڑھ کر چلے جائیں، ایسی بات نہیں۔ ہاں، اصل یہی چیز ہے کہ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار کام کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم کرتے ہیں۔ مسجدیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے شمار مسائل تھے۔ لوگوں کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانا پینا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا چیز بناتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اسی جگہ سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، یہاں سے تمام لوگوں کا دیکھ بھال کیا جا سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دارالقضاء تھی، دارالقضاء اور دارالافتاء تھی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ ان مساجد سے بھی ایسے کام ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی جھگڑے فیصلے ہونا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان مسجدوں کی طرف رخ کریں، اپنے آپ کو مسجدوں کو لائیں اور لا کر اپنے فیصلوں کو، اپنے جو جھگڑے ہو رہے ہیں، امام صاحب کے پاس رکھنے کی کوشش کریں۔ امام صاحب کے پاس رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے دین کے خاطر اپنے فیصلے دینے کی کوشش کریں گے۔ مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی دنیا کا سب سے پہلا اسکول تھا، اسلامی دنیا کا سب سے پہلا کالج تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی دنیا کے سب سے پہلے ٹیچر تھے، استاد تھے، مدرس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، ٹریننگ دیا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعلیم حاصل کیا کرتے۔ آج ہمارے مسجدوں کی کیا حالت ہم نے بنا رکھی ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم اب مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، ہمارے بچوں کو مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، انہیں تعلیم نہیں دیتے، نوجوانوں کو مسجد سے جوڑا نہیں جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اس محلے میں 2-3-4 مساجد جس میں یہ مسجد بھی ہے، اس مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی کے لیے جو کچھ بھی کام کرنا پڑے اللہ ہم سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، اگر آپ اپنے بچوں کو مکتب کے لیے نہیں بھیجیں گے تو ان کے پاس اصول ثلاثہ کا جو تعلیم ہے، رب کی معرفت نہیں ہوگی، دین کی معرفت نہیں ہوگی، نبی کی معرفت نہیں ہوگی۔ اگر یہ چیز بھی ایک نوجوان نہیں جانتا ہے، کسی بھی نوجوان کو آج اٹھا کر کھڑا کر پوچھا جائے نبی کون ہے، نبی کے حقوق کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑیں، نوجوانوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایسے مساجد کی کمی پائی جاتی ہے جن مساجد میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہو۔ آج کا دور کا مفتی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں آ سکتی، وہ ناپاک ہوتی ہے۔ وہ ناپاکی کا بھی ایک حد ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے تو اس کو مسجد میں آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پیچھے سیدھا پلٹ کر بیٹھ جایا کرتے اور صحابہ سے کہتے اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، جب تک چادر اوڑھنے والی باہر نہیں چلی جاتی جب تک تم نہیں جائیں گے۔ جب صحابیات آئی تھی اسی لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا، اگر نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منع کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کو ہلکا کر لیتے، کم کر لیا کرتے تھے۔ جب بچے اور خواتین آئی تھی تو اسی لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں کو ہلکا کیا تھا۔ تو محترم بھائیوں، خواتین کو مسجدوں میں آنا چاہیے۔ آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، وہ دور ہو جائیں گے، گھروں کا ماحول سدھر جائے گا، گھر صحیح معنوں میں گھر کہلائے گا۔ اگر آج خواتین نہیں آ رہی ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے کہ شوہر کے کیا حقوق پائے جاتے ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں وہ نہیں جانتی ہے۔ اگر وہ آئیں گی، امام صاحب کے خطبے سنیں گی، درس و تدریس سنیں گی تو ان کو یہ تعلیم حاصل ہوگی اور ان کا گھر کا ماحول بھی بن جائے گا۔ آج مسجدوں کی کمی ہے تو ایسے مساجد کی کمی ہے جس میں صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دیا جاتا ہو اور شام میں قرآن کی تفسیر دی جاتی ہو، ایسے مساجد کی کمی پائی جاتی ہے۔ بے شمار مساجد اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جس میں قرآن رکھتے ہوئے کسی اور کا کلام پڑھایا جاتا ہے، جس میں قرآن رکھتے ہوئے کسی اور کے فضائل کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ یہ کوشش کریں ان مساجد کو جانے کی جن مساجدوں میں صبح میں حدیث کا درس دیا جاتا ہو اور شام میں قرآن کی تفسیر کا علم آپ کو دیا جاتا ہو۔ اس 5 منٹوں میں آپ کو بہت سارا علم حاصل ہوگا، اس کے ذریعے سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ
کے گھروں کی حالت بھی سدھر جائے گی۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی باتیں یہاں رکھی گئی، اللہ تعالیٰ ان تمام پر ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم اس مہینے کے اندر تجھے راضی کرنے کے لیے عبادتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندے اور بندیوں نے اعتکاف کیا، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی انہوں نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی عمرہ کے لیے تیرے گھر کا زیارت کی، اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرما، ان کے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ دین اسلام کی مدد فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی دعوت دین کے خاطر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم جس طرح اس مہینے کے اندر مسجدوں کو آ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، اسی طرح ہم تمام امت مسلمہ کو رمضان کے بعد بھی ایسے ہی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔